اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی عظمت کا بیان۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ عورت یا کوئی نوجوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کی بابت پوچھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو مر گیا۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ مانو لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو حقیر گردانا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، بے شک یہ قبریں قبروں والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشن فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کچھ دوسری روایات کی بنیاد پر علماء نے اسی طرح کی راجح قرار دیا ہے کہ جھاڑو دینے والی ایک عورت تھی۔ اس میں ایک تو مسجد کی صفائی کی عظمت کا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے اور شرکت سے محرومی کی صورت میں اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ غبار آلود لوگ جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ کے پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والا اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند رکے ہوئے ہیں، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: جنت جہنم کے یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سے بتلائے گئے اور آپ نے انہیں عتیق کے کلمے سے بیان فرمایا، کیونکہ ان کا گھٹت ہونا عتیق کی طرح یقینی ہے یا کشف کے طور پر آپ کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ دوسری احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ شوہر کو تکلیف پہنچانا بڑے گناہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔